جہیز کے طور پر اپنے گھروں کے اندر پیسے لانے والوں، گاڑیاں لانے والوں، حرام خوری کرنے والوں، سنو، غور کرو، حرام چیزیں اپنے زندگی میں داخل کرنے والوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کی دعا بھی اللہ تعالیٰ نہیں سنتا ہے، اس آدمی کی عبادت بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ مطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک۔ اس آدمی کی دعا اللہ تعالیٰ کیسے سنے گا جس کا کھانا حرام کا، جس کا کپڑا حرام کا، جس کی پرورش حرام چیزوں سے کی گئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو، اس کی عبادت کو اللہ تعالیٰ کیسے ایکسپٹ کرے گا؟ میرے پیارے ساتھیو، غور کرو، آج ہمارے سماج کے اندر اتنے جلسے ہونے کے باوجود جہیز کا کاروبار چل رہا ہے۔ آج نوجوان لڑکی شادی کرتے ہیں پیسہ دے کر کے، دیندار لڑکیوں سے شادی نہیں کر رہے ہیں۔ آج لڑکیوں کے حسن کو دیکھا جا رہا ہے، آج مالداری دیکھی جا رہی ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے پہلے فرمایا تھا ہاں ٹھیک ہے، شادی کے لیے لڑکی کا خوبصورتی ہونا بھی چاہیے، لڑکی دیندار بھی ہونا چاہیے، لڑکی پیسے والی بھی ہونا چاہیے، لڑکے خاندانی بھی ہونا چاہیے، لیکن فاصبر بذات الدین، امام کائنات نے فرمایا تم دیندار لڑکی کو سلیکٹ کرو، دیندار کے بنا پہ تم شادی کیا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکیوں کو مہر دو، لڑکیوں سے لینے کا اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ آج ہمارے سماج کے اندر حرام خوری آ گئی ہے۔ آج باپ جب بیٹا بڑا ہوتا ہے تو باپ ڈیمانڈ کرتا ہے اپنے بیٹے کے لیے یہ گاڑی لیں گے، اپنے بیٹے کے لیے لیں گے، جتنا پیسہ ملے گا جہاں سے وہیں پہ اپنے بیٹوں کی شادی کریں گے۔ اے حرام خورو، حرام طریقے سے پیسہ جمع کرنے والوں، کیا کبھی تم نے سوچا ہے کہ حرام جسم جنت میں جا نہیں سکتا ہے؟ یہ دنیا کی چند سالہ زندگی ہے، اس دنیا کی زندگی میں رہ کر کے آخرت کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرو۔ اس دنیا کے چکر میں رہ کر کے آخرت کو مت بھولو، آخرت کو مت بھولو۔ اس دنیا کی زندگی کے چکر میں اپنے جنت کو بیکار مت کرو۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ تو فنا ہونے والی ہے، آج نہیں تو کل تمہیں مرنا ہے۔ بہت بڑی بڑی ہستیاں کورونا وائرس میں چلی گئی، کورونا اور لاک ڈاؤن میں چلی گئی، بہت بڑی بڑی ہستیاں جو دنیا کے اندر موجود تھی، بڑے بڑے عالم دنیا کے اندر تھے، وہ آج نہیں ہے، بڑے بڑے امیر دنیا کے اندر تھے، آج نہیں ہے، بڑے بڑے ڈاکٹر دنیا کے اندر تھے۔ کورونا نے اپنے لپیٹ میں اس کو لے لیا، مر گئے اور اپنے اپنے قبروں کے اندر وہ مدفون ہے، آج اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج نہیں کل تمہیں بھی مرنا ہے، آج نہیں کل تمہیں بھی جانا ہے، اس دنیا سے تمہیں بھی جانا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو دھوکہ دینے والی ہے، یہ دنیا تو فنا ہونے والی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں چتاونی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھا رہا ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ ان وعد اللہ حق، اے لوگوں، اللہ کا وعدہ سچ ہے، جھوٹا نہیں ہے، اللہ کی بات پرفیکٹ ہے، بالکل ہو کر کے رہے گا۔ ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، اے لوگوں کہیں دنیا کی یہ خوبصورتی اور دنیا کی یہ چمک دمک کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور کہیں دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں نہ رکھے، اس وجہ سے دنیا کے چکر ہے تم آخرت کا نہ بھولو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرتے سمے آخری وقت میں جو خطبہ دیا تھا، اس خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے لوگوں، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا خَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرنے لگو گے، میرے بعد تم قبروں کی پوجا کرنے لگو گے، مورتیوں کی عبادت کرنے لگو گے، مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے۔ وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم میرے چلے جانے کے بعد
تم دنیا پرست بن جاؤ گے، تم دنیا دار بن جاؤ گے، تم دنیا حاصل کرنے کے چکر میں دوسرے کو قتل اور مرڈر بھی کرو گے، دنیا کے چکر میں، دولت کے چکر میں، حرام مال کمانے کے چکر میں تم قتل اور مرڈر بھی کر دیا کرو گے۔ وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کا قتل اور مرڈر بھی کرنے لگو گے، تم دنیا دار بن جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، جس نبی کو یہ پسند نہیں تھا کہ گدے دار بستر لا کر کے دے دیا جائے، کیونکہ اگر گدے دار بستر لے کر کے دے دیا جائے، حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی کی اس بستر کو اور اس بستر کو ڈبل کر کے بچھا دیا اور نبی اکرم سوئے، آپ کی تہجد کی نماز چھوٹ جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا معاملہ ہے، آج میری آنکھ رات میں کھلی نہیں، کہیں تو ایسا نہیں ہے کہ تم نے کوئی ایسا کام کر دیا ہو؟ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی میں نے کچھ نہیں کیا ہے، جو بستر آپ کے لیے میں لگاتی ہوں اس بستر کو میں نے ڈبل کر دیا بس۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، عائشہ ایسا مت کرنا، ڈبل بستر مت بچھانا، آرام دے، مجھے بستروں کی ضرورت نہیں ہے۔ رات کی تاریکی میں نماز پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پہ فرمایا تھا، یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگوں سلامتی کو پھیلاؤ، وصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑنے کی کوشش کرو، توڑنے کی کوشش مت کرو، رشتہ داریوں کو نبھانے کی کوشش کرو، جوڑنے کی کوشش کرو، وصلوا الارحام واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، کھانا کھلانے کی کوشش کرو، مہمان نوازی کیا کرو، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ وصلوا باللیل والناس نیام، اور جب لوگ سو رہے ہو اور ایسے وقت نماز پڑھا کرو، یہ نماز اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے نماز پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، تب جنت میں جاؤ گے۔ رات میں کون اٹھ کر کے مولوی صاحب نماز پڑھے؟ جو دن ہی میں نماز نہ پڑھتا ہو، دوپہر میں نہیں پڑھ سکتا ہو، ظہر میں نہیں پڑھ سکتا ہو، عصر مغرب میں نہیں پڑھ سکتا ہو، ہاں عشاء میں نہیں، فجر میں، رات میں 12 بجے اٹھ کر کے نماز پڑھے گا، رات میں اٹھ کر کے۔ میرے بھائیو اتنا آسان نہیں ہے، تم سمجھتے ہو کہ جنت اتنی آسانی سے چلا جاؤں گا، نہیں، اتنی آسانی سے جنت میں جا نہیں سکتے ہو۔ جنت میں جانے کے لیے تمہیں قربانیاں دینی پڑے گی، اور قربانی یہ نہیں ہے کہ آپ نے جمعے کی نماز آپ نے پڑھ لی، ہاں جنت میں چلے گا، ایسا تھوڑی ہے۔ رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے نماز پڑھنا یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ایک بہت پیاری حدیث میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، ذرا غور کیجئے میرے بھائیو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مرد کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے جو مرد رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے وضو بنائے، اور اس ٹھنڈ کے مہینے میں وضو بنانا کتنی کٹھن اور کتنا مشکل ہے، اس آدمی سے پوچھو جو آدمی صبح کے وقت وضو بناتا ہے، آپ کو کیا لگے گا؟ ہاں آج کل کے نوجوان لڑکا سمجھتا میرے لیے تو جنت ایسے ہی ہے، لگا ہوا فری فائر میں، لگتا جنت اسی میں ملے گی، ہاں گیم میں، موبائل میں، گانوں میں، فلمی دنیا میں۔ وہ تو وہ تھے اللہ کی قسم، نبی اکرم کے صحابہ تو وہ تھے، اگر نبی کہہ دیا کرتے تھے اور نوجوان یہ کام تو کر، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، نبی کو مانتے تھے، نبی کی بھی مانتے تھے، نبی کی بات کو مان کر کے عمل کرنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام عبداللہ ابن عمر ہے، بہت اچھے ہیں، بہت دیندار صحابی ہیں۔ نبی نے فرمایا، لو کان یصلی باللیل، اگر حضرت عمر، عبداللہ ابن عمر اگر رات کے تاریکی میں نماز پڑھنے لگے تو اللہ کی نظر میں اور زیادہ پیارے ہو جائیں گے۔ یہ سننا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر کو کہ نبی نے یہ جملہ فرمایا ہے کہ رات کی تاریکی میں اگر نماز پڑھ لے تو اللہ کی نظر میں اور پیارے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ اور اس بندے سے محبت کرنے لگے گا۔ فَكَانَ بَعْدُ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا، اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر نے کبھی بھی زندگی میں تہجد کے نماز نہیں چھوڑی۔ ہمارے اور آپ کی طرح نے پوری رات تقریر سن لینے کے بعد کریں گے وہی جو دل چاہتا ہے، پھر وہی ہوٹلوں کے اندر چائے پینے کے وقت وہی انجوائے کیا جائے گا، لڑکیوں کو چھیڑا جائے گا، راستوں میں چلنے والے لڑکیوں کو غلط نظروں سے دیکھا جائے گا، شادی کے وقت کچھ نہیں، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہ ہوگی۔ میرے بھائیوں ایسے لوگ وہ نہیں تھے، بلکہ نبی سے کوئی بات سنتے تھے تو فوراً عمل کرنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ آج کے زمانے کی طرح نہیں، سن لیا بس ہمارا کام ہے سننا، عمل کرنا مولوی کا کام۔
ہمارا کام ہے سننا، عمل کرنا بزرگوں کا کام، ہمارا کام ہے سننا، عمل کرنا مدرسہ کے بچوں اور بچیوں کا کام ہے، ہمارے لیے کوئی کام نہیں ہے۔ ہم تو کالج یونیورسٹیوں اور اسکولوں میں پڑھتے ہیں میرے بھائیو، یہ اسلام یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے لڑکوں کے لیے ہے، یہ اسلام یونیورسٹیوں میں اور کالج میں پڑھنے والے لڑکیوں کے لیے ہے۔ یہ نماز اگر مسلمان اگر مدرسہ میں پڑھتا بچہ اس کے لیے بھی ہے، یہی نماز کالج میں پڑھنے والے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے ہے۔ میرے بھائیو نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، نماز تو تمہیں پڑھنا ہی پڑے گا، اگر کھڑے کھڑے نہیں پڑھ سکتے ہو تو تمہیں بیٹھ کر کے پڑھنا پڑے گا، بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر کے پڑھنا پڑے گا، آنکھوں کے اشارے سے تمہیں پڑھنا پڑے گا، لیکن پڑھنا ہوگا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اسی کے لیے پیدا کیا ہے، وہ کام تو تمہیں کرنا ہی ہوگا۔ حالات ذرا دیکھیے میرے بھائیوں، کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا۔ نماز سے کوئی مطلب نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مرد کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرتا ہے جو رات کی تاریکی میں اٹھے، وضو بنائے اور نماز پڑھے، اور نماز پڑھنے کے لیے جیسے کھڑے ہو ویسے ہی اپنی بیوی کے اوپر نظر پڑے کہ بیوی سو رہی ہے۔ اب شوہر جائے اور بیوی کو جگائے، اٹھ اٹھ اٹھ، کیوں اٹھوں؟ بیوی کو جگائے، بیوی اٹھے، کیا بات ہے، ارے چلو نماز پڑھ لو، دنیا میں میرا بہت سپورٹ کرتی ہو نا، چل آخرت کے معاملے میں سپورٹ کر، تو بھی پڑھے گی میں بھی پڑھوں گا تو پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا، ہاں میرے ساتھ تو بھی پڑھ، دین میں تو بھی میرا سپورٹ کر۔ بیوی کہ نہیں جائیے آپ نماز پڑھ لیجیے۔ شوہر نہ مانے، پانی لے اپنے بیوی کے چہرے کے اوپر چھڑک دے، اب بیوی اٹھے، وضو بنائے، وہ بھی نماز ادا کر لے، فرمایا اس مرد کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ جو مرد یہ کام کرتا ہو، یہ تہجد کی بات بتا رہا ہوں، یہ تہجد کی بات بتا رہا ہوں۔ آج کل تو 5 وقت کے نماز خود نہیں پڑھتے، بیوی کو کیا پڑھوائیں گے؟ آج کل ہمارا گارجین ہی نماز نہیں پڑھتا تو بیٹا کہاں سے پڑھے گا؟ جب بچہ 7 سال کا ہو، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، 7 سال کا ہو تو بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ کون دے گا؟ باپ۔ کون دے گا؟ باپ۔ بچی کو کون کہہ سکتی ہے یہ بات؟ اس کی ماں بولے کہ نماز پڑھ۔ جب 7 سال کا ہو تو بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دو، وہم ابناء 10 سنین فضربوہم، اور جب بچہ 10 سال کا ہو تو مار مار کر کے نماز پڑھاؤ۔ جب بچہ 7 سال کا ہو تو باپ نماز پڑھوائے، لیکن باپ نمازی نہ ہو، باپ ہی نماز نہ پڑھے تو بیٹے کو کون بولے دادا؟ وہ تو لیٹا ہوا قبر کے اندر سویا ہوا ہے، دادا کیسے نماز پڑھنے کے لیے بولے گا؟ میرے بھائیو ذرا تصور کرو، حالات کو دیکھو، آج تو ظہر اثر مغرب عشاء یہ 5 وقت کی نماز ہی نہیں پڑھی جا رہی ہے، تو رات کی تاریکی میں جو یہ اتنی زیادہ اہمیت والی نماز کیسے اپنے بیوی کو ادا کروائے گا؟ جو نوجوان رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے نماز ہی نہ پڑھتا ہو، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اس عورت کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے جو عورت رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے وضو بنا کر کے نماز پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو جگا کر کے نماز پڑھاتی ہے۔ رحمہ اللہ امرأۃ قامت من اللیل، ایسی عورت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے، یہ اتنا آسان نہیں ہے صرف مسلمان بن جانے سے آدمی جنت میں چلا جائے گا، اتنا آسان نہیں جتنا ہم اور آپ سمجھتے ہیں۔ بڑے گناہوں سے بھی بچنا ہے تب اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہ کو معاف کر دے گا، پھر اللہ تعالیٰ جنت کے اندر داخل کرے گا، اور جنت میں داخل ہونے کے لیے آپ کو بہت سارے اعمال کرنے پڑیں گے۔ ان عملوں کی طرف میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں ورنہ فجر کی اذان ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیو آپ کو معلوم ہے کنٹینیو 8-9 گھنٹے کا سفر کر کے میں کنٹینیو بہت دور سے آ رہا ہوں، 9 گھنٹے کا سفر کر کے پہنچا، یہاں پہنچنے کے بعد تقریر کی پوری آواز میرے کانوں سے گونج رہی تھی، سو بھی نہیں پایا، آرام بھی نہیں کر پایا، اور تقریر کرتے سمے جب گرم پانی کا یہ کیا تو گرم پانی دیر سے آیا، بہرکیف نہیں ہو پایا۔ اب اسی وقت سے آپ کے بیچ میں لگ بھگ 1.5 گھنٹہ سے زیادہ میں بولتا ہی چلا جا رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میرے بھائیوں یہ جمعے کا
جمعے کے وقت میں بھی اس سے زیادہ تعداد میں لوگ رہتے ہیں، لیکن بس اتنے رات تک تقریر کروانی ہوتی ہے۔ اب یہاں کا کیا معاملہ ہوتا ہے اللہ بہتر جانتا ہو۔ میرے بھائیوں، ان کی محبت میں نے یہ تقریر کر دی ہے، ورنہ اتنی لمبی دیر تک، اور اس وقت جب پبلک نہیں رہتی تو میں نہیں کرتا ہوں، لیکن جب آیا